السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو صحت تندرستی والی اور اسلام ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز سلسلہ ترجمہ اور تفسیر القرآن میں ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 29 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جو کوئی کان ہے، عدوً دشمن، للہ اللہ کے لیے یا اللہ کا، جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، رسول ان کی جمع ہے رسول، وجبریل اور جبرائیل کا، ومیکال اور میکائیل کا یا میکال کا، وَإِنَّ تو بے شک اللہ تعالیٰ، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا، یا اللہ دشمن ہے کافروں کے لیے۔ آگے آیت نمبر 99 دیکھیں۔ اور لقد بلا شبہ یقیناً یا تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کیا یا ہم نے نازل کی، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات، آیات بینات واضح، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے واضح آیات، وما اور نہیں، یکفرو کفر کرتے، بہا ان کے ساتھ یا ان سے، الا الفاسقون مگر نافرمان یا فاسق۔ آیت نمبر 100 دیکھیں۔ کیا، اور کلما کیا، اور کیا، کلما جب کبھی، عہدو عہد کیا انہوں نے، عہدن کوئی بھی عہد، انہوں نے کوئی عہد کیا، نبذہ تو پھینک دیا اس کو، عہدن نبذہ پھینک دیا ہو اس کو، فریقن ایک گروہ نے یا ایک فرقے نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ تو آیت نمبر 98 جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، کچھ اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ اس میں وضاحت کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو پیچھے ہم بات کر رہے تھے کہ جب جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی ہوئی تو میکائیل سے بھی دشمنی ہوئی۔ یہ بات کہنا تمہاری کہ ہم میکائیل کے دوست ہیں یا میکائیل ہمارا دوست ہے، یہ بات غلط ثابت ہوئی، کیونکہ جبرائیل سے اگر تم جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہو تو دشمن کے دوست کو بھی تم اپنا دشمن ہی سمجھو گے، اور جب تم اللہ کے فرشتوں کو اپنا دشمن سمجھو گے اور اللہ کے رسولوں کو اپنا دشمن سمجھو گے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہاری دشمنی اللہ سے ہے۔ من کان عدوا للہ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کوئی ہے اللہ کے دشمن، اس کے فرشتوں کا دشمن، اس کے رسولوں کا دشمن، جبرائیل کا دشمن، میکال کا دشمن، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ تمہارا دشمن ہے، کیونکہ تمہاری دشمنی اگر اللہ کے فرشتوں، اللہ کے رسولوں اور اللہ کی کتابوں سے اور اللہ کے پیغمبروں سے ہے، جبریل سے ہے، میکائیل سے ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ کے دوست سے اگر دشمنی رکھو گے تو دشمنی کس سے ہوگی؟ اللہ سے ہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دشمنی جبرائیل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہود کی دشمنی اللہ کے پیغمبروں سے بھی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پیغمبر تسلیم نہیں کیا، یہود کی دشمنی اللہ کے فرشتوں سے بھی تھی، تو پتہ یہ چلا کہ مغضوب علیہم ہے، ان کی دشمنی اللہ سے بھی ہے اور اللہ کا غصہ ان پر نازل کیا گیا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے وہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے لوگوں سے بھی آپ لوگ ان کی باتوں سے پہچان سکتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی پرہیز کریں۔ تو ان لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وحی لے کر آئے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کی شکل چونکہ آپس میں ملتی جلتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام نے علی کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی۔ یہ کتاب، ان کی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔
تو جبرائیل علیہ السلام سے عداوت اور جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی اور جبرائیل علیہ السلام کی شان میں گستاخی میں یہ فرقہ جو ہے نا یہ یہود سے ملتا جلتا ہے۔ تو یہود کی طرح کی بات انہوں نے کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرقے سے بھی بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ آگے آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی اور نہیں کفر کرتے ان کا الا الفاسقون مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں۔ کھلی کھلی نشانیاں، کھلی کھلی آیات اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واضح ثبوت تھے، اور اس کے بارے میں تھوڑا بہت ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے ایسے معجزات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ بڑے سے بڑے جادوگر، بڑے سے بڑے شاعر جو ہے وہ اس کے کلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ تو یہ سارے معجزات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے اللہ کی طرف سے، ان کا اشارہ ہے اس آیت میں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے ساتھ صرف فاسق نافرمان لوگ ہی کفر کرتے ہیں، اور یہ یہود جو اس کا انکار کر رہے ہیں یہ بھی کس صف میں آگے؟ فاسقوں کی صف میں۔ آگے آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَوَكُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب کبھی انہوں نے عہد کیا، کوئی بھی عہد، تو ان میں سے ایک گروہ نے، ایک فرقے نے اس کو اپنے فریق منہم نبذہ، اس کو پھینک دیے، بلکہ اکثر ان کے ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہاں سے یہود کی ایک اور قبیح عادت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں ان کی مدد کرنے کا اور ان پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا، مگر وہ اس عہد سے بھی پھر گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ أَوَكُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جو ان سے عہد لیا گیا تھا کہ جب پیغمبر آئیں گے، نبی آخر الزماں آئیں گے تو ان پر ایمان لے آنا اور قرآن کی تصدیق کرنا اور قرآن پر بھی ایمان لے آنا، تو وہ اس عہد سے پھر گئے اور مکر گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ عہد شکنی، عہد کو توڑنا تو ان لوگوں کا پرانا شیوا ہے، یہ لوگ شروع سے یہ کام کرتے آئے ہیں۔ پہلے بھی جب کبھی ان سے عہد لیا گیا تھا تو یہ اس عہد کو پھینک دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پریشان نہ ہوں، بل اکثرہم لا یؤمنون، بجائے اس کے کہ وہ اس عہد کو نبھائیں، اس عہد کو وفا کریں، وہ ایک تو اس کو پھینک دیتے، بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ تو تورات پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اپنی مرضی کے احکامات پر عمل کیا اور اپنی مرضی کے احکامات پر نہ عمل کیا، جن پر دل چاہا مان لیا اور جن کو دل چاہا ان کو نہ مانا۔ تو یہ ایمان لانا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اچھا لگ رہا ہے اور دوسرے برے لگ رہے ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے۔ اگر اللہ کے کسی ایک فرشتے کے ساتھ بھی دشمنی ہے تو سارے فرشتوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ اگر اللہ کے کسی ایک پیغمبر کے ساتھ دشمنی ہے تو سارے پیغمبروں کے ساتھ دشمنی ہے، اور جب اللہ کے کسی ایک پیغمبر یا ایک فرشتے یا اللہ کے ولی کے ساتھ بھی دشمنی ہوئی تو سمجھو یہ دشمنیاں کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ کے ساتھ ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب یہ ایک فرشتے سے دشمنی کی بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیے بیٹھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کیے بیٹھے ہیں، تو یا اس کو مزید آگے ہم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دشمنی کیے بیٹھے ہیں، تو کیا یہ لوگ اللہ پر ایمان لا سکتے ہیں؟ بل اکثرہم لا یؤمنون۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو یہ لوگ پھینک دیتے ہیں، یعنی ان کو پورا نہیں کرتے، بلکہ یہ تو تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تورات پر ایمان لاتے تو فرشتوں سے دشمنیاں نہ رکھتے، تورات پر ایمان لاتے تو انبیاء سے دشمنیاں نہ رکھتے، بلکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم تورات پر ہی ایمان لاتے ہو تو پھر تو انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے اگر تم تورات پر ایمان لاتے؟ اور تورات میں تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا انبیاء کے قتل کرنے سے۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے عہد شکنی پر تعجب نہ کریں، یہ تو تورات پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بہت سے ان میں سے ایسے ہیں
جو تورات پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر عہد نبھانا اور اس کو پورا کرنا یہ ان کے لیے کیسے مشکل ہوگا؟ بلکہ ان کے لیے عہد کو توڑنا، عہد شکنی کرنا بہت آسان ہے، جو ایمان اپنی کتاب پر ہی ایمان نہیں لا رہے، تو وہ اور کیا کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔